میرے چمن کے وہ غنچے ہیں خون میں لت پت کہ اوس جن کا بڑا احترام کرتی ہے. آپ کے دل بڑے رنجیدہ ہیں، ساری قوم افسردہ ہے، غم اتنا بڑا ہے کہ بتایا نہیں جاتا. آپ یہاں میں کل پشاور سے آیا ہوں، 2 دن پشاور میں رہے. ان بچوں کے جنازے میں، ان کے زخمیوں کے علاج میں وہ شاید بیان نہیں کیا جا سکتا جو ہم منظر آنکھوں سے دیکھ آئے. جو ظلم، جو صفاقی، جو بربریت، جو خوفناک مناظر ہیں، جو کرب ہے، جو تکلیف ہے، وہ بیان نہیں. خون ہی خون ہے، خون ہی خون ہے. اور بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، 11 سال 12 سال. وہ مانسرے کی ایک بچی، باپ اس کا ہسپتال میں زخمی پڑا ہے. 4 سال اس کی کل عمر ہے بچی کی، اور کوئی گولی اچانک نہیں لگی. کہتے نا کہ اچانک گولی. 80% بچوں کے سروں پہ ہٹ کیا گیا. ان کو بتایا گیا بچوں اب تم سر نیچے کرو، تم اب لائن میں کھڑے ہو جاؤ. مختلف ان کی کیفیت بنائی جاتی، مختلف ان کو انداز بنائے جاتے. اب ہم تمہیں یوں قتل کریں گے. اور قتل کا بھی عجیب منظر تھا. قتل کرنے والے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اور جن کو قتل کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو. بچوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کلمہ پڑھو. اور میں حدیث سوچ رہا تھا، اسامہ بن زید کے بارے میں مقدمہ آ گیا رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک شخص کلمہ پڑھ رہا تھا اور انہوں نے تلوار سے اس کو قتل کر دیا. صحابہ نے بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ آ گیا. تو کہا وہ تو جان کے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا. کہا تو اس کے دل میں چلا گیا. اب قیامت کے دن تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اس قدر پریشانی بن گئی. ایک شخص تلوار کے، چلتی تلوار کے نیچے کلمہ پڑھ رہا ہے، اور ان بچوں سے حکمن کلمہ پڑھوایا جا رہا. مسلمانوں کے بچے اور ان کے بچے جو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے لا الہ الا اللہ کے اوپر گئے ہیں، ہمارے بچے اسلام کے اوپر گئے ہیں. یہ ایک بچہ اگر اس کی جگہ 50 بچے ہوں، ہم سب اسلام پہ قربان کر دیں گے. جو اپنے بچوں کو اسلام کی قربانی کہہ رہے ہیں، ان کے بچے شہید کیے جا رہے ہیں. ایک جنگ ہے، اور جنگ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح آندھی اٹھتی ہے اس طرح فتنے اٹھیں گے. آندھی کی طرح فتنے آئیں گے. جس طرح چٹائی کی تنکے کے ساتھ تنکا ملا ہوتا ہے، اس طرح فتنے کے ساتھ فتنہ ملا ہوگا. اور قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک حرج نہیں ہو جائے. یہ فساد نہ صحابی کہتے حرج کیا؟ فرمایا قتل قتل قتل، نہ حق خون بہے گا، نہ حق خون بہے گا. ایک روایت میں آتا صحابی کہتے ہیں کہ خون تو ہم بھی بڑا بہاتے ہیں، ہم جنگوں میں جاتے ہیں، دشمنوں کو قتل کرتے ہیں. فرمایا یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے، یہ حرج نہیں ہے، یہ جہاد ہے. حرج تو وہ ہوگا جو ناحق خون بہایا جائے گا، ناحق خون بہایا جائے گا. تو میرے بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے واسطے آج ہم سب کو سوچنا ہے اور اپنی فکر ٹھیک کرنی، اپنا نظریہ ٹھیک کرنا، اپنا منہج درست کرنا ہے. آج منہج کی خرابیوں کا سبب ہے کہ یہ معصوم بچے. ایک باپ مجھے کہنے لگا، میں اس کی بات سنتا رہا، اس نے کتنی بڑی بات کہی. کہتا ہے یہ چھوٹے جنازوں کا بوجھ بہت ہوتا ہے. کہتا بچوں کے جنازے بڑوں سے زیادہ بوجھل ہوتے ہیں، ان کا وزن بہت ہوتا ہے. یہ چھوٹے بچوں کے جنازوں کا وزن بہت ہوتا ہے. پشاور کی کوئی گلی نہیں جس میں جنازہ نہ ہو، کوئی جگہ نہیں جہاں تعزیت نہ ہو رہی ہو. 136 جنازے صرف بچوں کے، 136 جنازے صرف بچوں کے. اور ظلم اس کے اوپر یہ ہے، اور یہ بچوں کا کی شہادتیں، ان کا قتل، اس کی ظلم کی تو میں بات جو کروں وہ تو الگ ہے. اس سے بڑا ظلم پہ ظلم یہ ہے، اس کو اسلام کے نام پہ کیا جا رہا ہے، اس کو شریعت کے نام پہ کیا جا رہا ہے. اور ڈھٹائی کی حد ہے. حدیثیں بول بول کے ذمہ داریاں قبول کی جا رہی ہیں، اور فخر کے ساتھ اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ عین اسلام ہے. اس شہادتوں سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کے اوپر اسلام کا لیبل لگا رہے ہیں. اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنے کی اور جھوٹی کوششیں کر رہے ہیں، اس کے جواز اور اس کی علت بیان کر رہے ہیں. میں حدیثیں پڑھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ ایسے لگتا ہے جیسے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر آج یہ حدیث بیان کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے خارجیوں کے بارے میں، یہ مسلمانوں کے قتل کرنے والوں کے بارے میں وہ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، اپنے لیے دلیل بنائیں گے، حالانکہ وہ ان کے خلاف حجت ہوگی. اور وہ مسلمانوں کے لیے وہ آیت پڑھیں گے جو صریحاً کافروں کے لیے اتری. وہ کس کے لیے پڑھیں گے؟ آیتیں وہ کافروں کے بارے میں اتری ہوں گی، اور وہ آیتوں کا استدلال کس کے اوپر کریں گے؟ مسلمانوں کے اوپر ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے ناپختہ، سارے جاہل اکٹھے ہوئے ہوں گے، سب جاہل ناپختہ اکٹھے ہوں گے، اور قرآن کی وہ آیتیں پڑھیں گے جو کافروں کے بارے میں آئی ہیں، مسلمانوں کے بارے میں. ایک بات آپ کو سناتا ہوں، پھر اگلی بات شروع کرتا ہوں. حدیث ہے، اس حدیث کو میرا ہر بھائی، بزرگ، بہن زبانی یاد کرے. جب یہ واقعہ آ جائے یہ حدیث آپ کو آنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، بت پرستوں کو قتل نہیں کریں گے. جب قتل کریں گے کس کو کریں گے؟ مسلمانوں کو قتل کریں گے.
کبھی ان کی جنگ بت پرستوں سے نہیں ہوگی، کبھی ان کی جنگ ہندوؤں سے نہیں ہوگی، کبھی وہ امریکیوں سے نہیں لڑیں گے، اور جب لڑیں گے کس سے لڑیں گے؟ مسلمانوں سے، اور اس کو نام جہاد رکھیں۔ تو مجھے ان سے نہیں ہے، میں اس بات سے ڈرا بیٹھا ہوں، اور جو روز ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کا شوق بھی یہی ہے، پاکستان میں کیوں نہیں لڑتے؟ میں کبھی کسی عقل مند بزرگ کے پاس بیٹھتا ہوں، کسی تاجر کے پاس، کسی دانشور کے پاس، کسی افسر کے پاس، کسی پڑھے لکھے طالب علم کے پاس، وہ مجھے کہہ رہا ہوتا ہے جب تک پاکستان میں 10 لاکھ بندے نہیں نہ مرنے اسلام نہیں آنا۔ اس کی خواہش بھی ہوتی کہ مسلمانوں کا خون بہاؤ، جب تک ایک ایک چوک میں مسلمان مریں گے نہیں نا اسلام نہیں آنا۔ اور مسلمانوں کیا آپ کی خواہش ہے کہ مسلمان مرے؟ پہلے جنگ مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے واسطے یہ سوچیں بدل لو، یہ سوچیں بدل لو، اور لڑنے مرنے والے تو جو ہیں وہ ہیں، یا میرا دل نہیں چاہتا میں اس منبر پہ وہ باتیں کروں ان کے بارے میں جو ان کی اصلیت ہے، جو ان کے کرتوت ہے۔ کافروں کی چھتری کے نیچے بیٹھ کے، آج افغانستان میں امریکہ کی چھتری کے نیچے بیٹھ کے، اور کرزئی سے ٹریننگ سینٹر بنا کے، سروبی سے لے کے، لوکر سے لے کے قندھار تک 34 جگہ وہ ہیں۔ اور میں بلوچستان میں رہتا ہوں، جانتا ہوں پرانے لڑنے والے جب ہم سے آ کے ملتے ہیں، آج بیٹا جماعت الدعوہ میں شامل ہو چکا ہے، بیٹا صحیح جہاد کے منہج کو سمجھ چکا ہے، اور باپ بندوق اٹھا کے فراریوں کے ساتھ چلتا ہے۔ بیٹا جب آ کے بتاتا ہے نا میرا ابا افغانستان میں گیا تھا اور فلاں جگہ اس کی ٹریننگ ہوئی تھی اور انڈیا سے پیسے آئے تھے، سب ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی۔ 34 جگہ پہ آج ہندوستان کے سفارت خانے چل رہے ہیں، یہ سارے کونسل خانے چل رہے ہیں، اور کون بیٹھے اس میں؟ آج جو افغانستان کی فوج ہے اس کی ٹریننگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہندوستان میں جا کے ٹریننگ لے رہے ہیں۔ اس وقت کا آرمی چیف افغانستان کا ہندوستان سے اس کے اسٹاف کالج سے ٹریننگ لے کے آئے، اور جو ہندوستان کی فوج ہے وہ الگ ہے، افغانستان کا آرمی چیف ہندوستان کے اسٹاف کالج سے تازہ ترین کورس کر کے آیا۔ تو سب یہ جن کے ملک میں بیٹھ کے یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، جو ٹریننگ ہو رہی ہے، ہندوستان جس طرح چیخ رہا ہے، بھائیو ہمیں ان حالات کا ادراک ہونا چاہیے، اور اپنے منہ سے ڈھیلی بات نہیں کرنی چاہیے۔ فتنوں کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فتنے کی طرف جھانکے گا نا وہ بھی اس میں پھنس جائے گا۔ فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ اس کی طرف دیکھنے والا اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور یہ بات کہنا وہ بڑے نیک ہیں، ان کی باتیں بڑی اچھی ہیں، اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی باتیں بڑی موثر ہیں، باتیں بڑی اچھی کریں گے، اور تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، تم ان کی عبادتوں کے مقابلے میں اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھو گے۔ جی جیسی وہ نماز پڑھتے ہیں ایسی تو کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں۔ فلاں لڑکا ہے وہ بات کرتا ہے کہ پاکستان طاغوت ہے، وہ بات کرتا ہے کہ پاکستان میں دھماکے کرو، وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں لڑو، تہجد بڑی اچھی پڑھتا ہے، جب اس سے ملنے جاتے ہیں وہ روزے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور تم اپنی نمازوں کے مقابلے میں ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کی عبادتوں کے مقابلے میں تمہیں اپنی عبادتیں حقیر لگے گی، اتنے ظاہری طور پہ نیک ہوں گے۔ یہ سب سے پہلا خوارج کا فتنہ حضرت عثمان کے دور میں اٹھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ایسے پارسا دکھتے تھے، ایسے ایسے نیکوکار دکھتے تھے، صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوتا تھا ان کے اوپر جیسی وہ عبادت کرتے تھے، اور باتیں ہمیشہ اصلاح کی کریں گے، باتیں ہمیشہ نیکی کی کریں گے، باتیں ہمیشہ شریعت کی کریں گے، ان کی باتوں میں یہی لگے گا سب سے بڑے خیر خواہ یہی مسلمانوں کے، مگر مسلمانوں کا قتل کون کریں گے؟ مسلمانوں کی گردنیں کون؟ میں کہتا ہوں 80% بچوں کے چہرے ہٹ کیے گئے، یہ بچ نہ سکے۔ اور کیا عجیب منظر ہوگا جب کہہ رہے ہوں گے بچوں کو لا الہ الا اللہ پڑھو، اور یہ تو سکول ہے۔ مجھے تو وہ منظر نہیں بھولتا جب میں وہاں گیا تھا، پریڈ لائن ہے پنڈی کے اندر، مسجد کا خطبہ ختم ہوا جمعہ کا، اور لوگ جمعے کے لیے نکل رہے ہیں، سیڑھی لگا کے پیچھے سے مسجد میں پہنچے، جمعے کے نمازی نکل رہے ہیں، اور ان میں سے بچوں کو چن چن کے مجھے ایک نمازی کہنے لگا، ایک بچہ تھا 9 کا 8 کا چھوٹا سا، 2 بندوں نے آ کے اس کو پکڑا، بچہ کلمہ پڑھ رہا تھا، جمعے کی نماز سے نکلا تھا، اور اس کے سینے میں گولیاں ماری جا رہی تھی، اس کے سینے میں جمعے کی نماز سے بچہ نکلا، یہ بچہ کافر تھا نا، جمعے کی نماز سے نکلا اور لا الہ الا اللہ بچہ پڑھی جا رہا ہے، 2 آدمیوں نے اس کو پکڑا ہوا، تیسرا اس کو گولی مار رہا ہے، مسجد کے اندر۔ اور ہم لال مسجد کی کبھی حمایت نہیں کرتے، جو ہوا، اور لال مسجد اگر لال مسجد ہے تو پریڈ لین کی مسجد نہیں ہے، لال مسجد اگر لال مسجد ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے، یہ جامعہ نعیمیہ مسجد نہیں ہے،
یہ مت ہو ہمارے بھی بیچارے ابھی تک لال مسجد میں پھنسے اور سب کو پتا ہے کہ وہ قصہ کہانی کیا تھی. اور میں نے پشاور میں جنازہ پڑھایا, غائبانہ نمازہ جنازہ, ویسے بھی شہیدوں کے جنازے پڑھے, خود جنازوں میں گئے. وہ تو میں کہتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں, اگر میں وہ سارا منظر آپ کو بیان کروں تو کئی جمعے وہ لگے کہ میں نے ایک ایک گھر میں کیا دیکھا. غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا پشاور میں. میں ان لوگوں سے کہہ رہا تھا تمہارے بچوں کا خون بڑا مبارک ہے. سارا پاکستان, اللہ نے یہ شہادتیں قبول کر لی, سارا پاکستان انارکی, فساد, نا اتفاقی جو روز کی لڑائی تھی, تمہارے بچوں کے خون نے پاکستانی قوم کو متحد کر دیا. ساری قوم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے, ہر آنکھ تمہارے بچوں کے لیے روتی ہے, اور کوئی یہ نہیں کہتا یہ فلاں کا بچہ ہے, سب کہتے ہیں ہمارے بچے. میں نے کہا تم کہتے ہو ہم روتے رہے, اور ساری قوم ساری رات روئی ہے. کسی نے کھانا نہیں کھایا, کسی کو میں نے کہا یہ ہڑتال نہیں ہے کہ جو پورا پشاور بند ہے, یہ ہڑتال نہیں ہے. کسی سے کہو دکان کھولو, اس سے کھولی نہیں جاتی. کسی سے کہو بات کرو, اس سے بات نہیں ہوتی. ہر کسی کو وہی بچے یاد آتے ہیں, وہی لاشیں دیکھتے ہیں, وہی زخمی دیکھتے ہیں. اور ہم زیادہ پریشان تھے, سچی بات ہے, مگر میں نے جس طرح کہا شہیدوں کے باپ ان کی باتیں دیکھتے تھے, وہ کہتے تھے تم ڈر, ہم شہید کے گھر میں تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے, تو ہمارے ساتھ میڈیا والا کوئی آ گیا, اس سے کہنے لگا تو بات کرو. کہتا بات کیا کرنی ہے, میں نے بزدلوں کے بارے میں بات نہیں کرنی جو ہمارے بچوں سے لڑتے ہیں. کہتا ہم پٹھان قوم میں میدان میں آؤ, ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی, تم بھی آؤ ہم بھی آؤ, اور لڑتے ہیں. اور بچوں سے لڑنے والے جو میدانوں میں جیت نہیں سکے, اور امریکہ ہارا میدانوں میں, اور جوانوں سے لڑ نہیں سکا, امریکیوں ہمارے بچوں سے لڑتے ہو. اور یہ تمہارے ایجنٹ اور تمہارے نوکر اور تمہارے ٹاؤٹ, اور یہ ایجنٹ اور ٹاؤٹ تو چھوٹے لفظ ہیں. میرے نبی نے ان کے بارے میں بڑا واضح لفظ کہا ہے, یہ جہنم کے کتے ہیں. ان خارجیوں کے بارے میں حدیث ہے صحیح بخاری میں, کہا یہ جہنم کے کتے ہیں, یہ جہنم کے کتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, اس آسمان کے نیچے بدترین مخلوق, یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں, اس آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہے مسلمانوں کے قاتل. اور پھر او امریکی مارے ہمیں کوئی غم نہیں ہے, ہندوؤں سے مرنا کوئی غم نہیں ہے, اور ہمارے ہزاروں بچے, ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے 10,000 بچے ہندوؤں نے مارے, اور برما میں ہمارے بچے شہید ہوئے, احمد آباد, ایودھیا, گودرا میں مودی نے کھڑے ہو کے ہمارے بچے زندہ جلوائے. ایک ایک خبر میں ہمارے 32-35 بچے دفن ہوئے. مودی ہم تمہیں جانتے ہیں, اور فرعون سے لے کے آج تک ہمارے بچوں کا قتل کرنے والا کون ہے ہم تاریخ میں جانتے ہیں. اور فرعون کے بعد یہ حرکتیں تم نے کی, اور جنگیں لوگوں نے لڑی, فوجیں فوجوں سے لڑی, مرد مردوں سے لڑے, اور مردانگی دیکھو بچوں سے لڑتے ہیں. اور 9-9 سال کے بچوں سے لڑنے والوں, 4 سال کی بچی کو شہید کرنے والوں, شریعت کا نام لیتے ہو, مر جاؤ کہیں. 4 سال کی بچی کو قتل کرنے کے بعد, شہید کرنے کے بعد عورتوں کو زندہ جلا رہے ہو. اور تم سے تو وہ پرنسپل بہتر رہی جس نے کہا میری لاش میں سے گزر کے ان بچوں تک پہنچو گے, اس کو کہتے رہے نکل جاؤ. اس نے کہا یہ نہیں نکلے گی. اس کے بچے نے فون کیا, اس نے کہا فون بند کر دو, میرے بچے مر رہے, میں نے ماں باپ کو اطلاعیں دینی ہے. وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئی, اور تم کہاں گئے؟ جس کو نکلنے کا موقع ملا اس نے کہا نہیں میں نے نہیں نکلنا. اور میں اس بات کو جانتا ہوں جس نے مجھے بتایا, میرے بچے کے بارے میں کہتا میں وہاں نہیں تھا, لوگوں نے بتایا جو زندہ بچے کہ تمہارے بیٹے نے ہمیں 6 لوگوں کو زندہ نکالا, اس کے بعد خود شہید ہو گیا. کہتا کہ وہ دھکے دے رہا تھا دروازے سے لوگوں کو, بچوں کو نکال رہا تھا, کنڈی کھولی اس نے. شہید بچہ تھا ہمارے ساتھ, کہنے لگا کہ سب سے پہلے کنڈی ایک دروازے کی میں نے کھولی, اور ہم رینگ کے نیچے جا رہے. ایک بچہ ملا ہاسپٹل میں, کہتا مجھے گولیاں لگ گئیں ٹانگوں میں, میں بے ہوش ہی پڑا رہا. پھر مجھے یہ تھا کہ کہتا میرے اوپر 3-4 شہید پڑے ہوئے تھے, میں نے آواز نہیں نکالی, آواز نکالوں گا تو پھر یہ آئیں گے. کہتا شام کو جب فوج والے ٹارچیں جلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم آرمی سے ہیں, تو پھر میں نے آنکھیں کھولی, تھوڑی آواز دی تو وہ مجھے نکال کے لے گیا. کوئی منظر ہے وہاں کے, کوئی منظر ہے, ایک ایک گھر کی داستان ہے. ایک بیڈ پہ باپ پڑا ہے, ایک پہ بیٹا ہے, ایک بیٹا شہید ہوتا ہے, اور یہ اس کو جہاد کا. اور میں کہتا ہوں مرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور جاننے دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان وہ ملک ہے جس میں 10 کروڑ نوجوان ہیں. خارجیوں تم کیا سمجھتے ہو, اور یہ قوم ختم ہونے والی نہیں ہے, ملک ٹوٹنے والا نہیں ہے. اور ٹوٹ چکا اس وقت جب پاکستان میں جہاد کرنے والے لوگ نہیں تھے, اور ٹوٹ گیا اس وقت اور جب پاکستان میں ہندوستان کو پہچاننے والے لوگ نہیں تھے, ہندوستان کے خلاف بات کرنے والا کوئی آدمی نہیں تھا. اور اب یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے, اب یہ توڑنے والا اللہ کی توفیق سے. روس یہاں سے ٹوٹا ہے, امریکہ سے پوچھ لو کیا بنی. اور ہم سمجھتے ہیں یہ جنگ کی حالت ہے. امریکہ جاتے جاتے یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ حالات جو روس کے دور میں ہوا تھا, روس کو شکست ہوئی تو آپس میں لڑا دو, مسلمانوں کا قتل عام کراؤ.
اور آج بالکل وہی منظر ہے کہ امریکہ شکست کھا رہا ہے اور شکست کھاتے کھاتے آپ کو وہ گھاؤ لگانا چاہتا ہے کہ یہ آپ سارے کیا اٹھیں کہ نہیں. اور امریکہ آج اس خطے میں ہندوستان کو چودھری بنانا چاہتا ہے. اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. مگر انشاءاللہ امریکیوں تمہیں شکست ہوئی. ہندوؤں تم جانتے ہو یہ اسلام کا نام لینے والے کیا جانتے ہیں؟ نام لیوا اسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے قرآن بڑا پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اوپر سے بڑے پڑھیں گے ومن لم یحکم بما انزل اللہ بڑا پڑھیں گے مگر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. ہم سے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی داڑیاں تھیں وہ بھی آپ کی طرح جہادی تھے پانچے اوپر سے داڑیاں. میں نے ان سے کہا یہ وہ داڑیوں کی بات تم نہ کرو یہ حدیثوں میں موجود ہے. ان کی داڑیاں گھنی ہوگی اور پانچے عام مسلمانوں سے بھی زیادہ اونچے رکھیں گے. داڑیاں بھی ہوں گی نمازیں بھی ہوں گی پانچے بھی اوپر رکھیں گے. یہ خارجیوں میں تکفیریوں میں یہ سب باتیں موجود ہیں اور یہ ہماری کہیں نہیں ہے. پھولوں جیسے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے اور بچوں کے اوپر تو جانوروں کا ترس آ جاتا ہے. بچوں کے اوپر تو درندوں کا ترس آ جاتا ہے. اور اس کو بڑے اور اس کے اوپر حدیثیں پیش کر رہے ہیں. اس کے اوپر حدیثیں اور نہ وہ حدیث موجود ہے نہ کوئی ریفرنس موجود ہے. اس کو خام ٹھوسی جا رہے ہیں ہم نے صحیح کیا اور صرف صحیح نہیں کیا کہتے ہیں اس کو جاری رکھیں گے. پڑھے کل کی خبریں آپ نے پاکستان پہ یہ حملے جاری رہیں گے. ہم تمہاری مسجدوں پہ حملے کریں گے ہم تمہارے اسکولوں پہ حملے کریں گے ہم تمہاری عمارتوں پہ حملے کریں گے. ہم اس کو صحیح ہیں اور مصیبت ہے ان لوگوں کی. میرا دل چاہتا ہے میں باتیں کروں صاف. آج بھی جو میڈیا میں بیٹھ کے بھی ان کی حمایت نہیں کر سکتا ان کی مخالفت نہیں کرتے کہتے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں ان کے پاس جواز ہے. ان کی بھی سنو اور کس کی سنیں. کہتے ہیں جی وزیرستان میں آپریشن ہو رہا ہے ضرب عضب. میں نے کہا ضرب عضب ہو رہا ہے وزیرستان کے لوگوں کو یہ انٹرنیٹ بیٹھک میں بیٹھے یہ جانتے کہ ہم جانتے ہیں. اور جس دن وہ وزیرستان میں سے نکلے تھے اللہ کی قسم جس دن وہ نکلے تھے ہم بھی لاہور سے نکلے تھے. ادھر سے وہ میران شاہ سے پہنچے تھے ادھر سے ہم بنو پہنچے تھے. جن کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ بڑے ناراض ہیں وہ سید گئی کی چیک پوسٹ پہ پہنچے تھے تو کہہ رہے تھے پاکستان زندہ باد. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم یہ تکفیری زندہ باد وہ کہہ رہے تھے پاکستان زندہ باد. وہ 9 لاکھ لوگ آج بھی بنو میں آج بھی کرک میں پرسوں میں نے جانا ان کے پاس وہ آپ کے اجتماع پہ آ کے آپ کو باتیں بتا رہے تھے اور میں نے کہا وہ تمہارے ساتھی نہیں ہیں. 48 کا کشمیر کا جہاد ہوا تو وہ ہمارے کشمیر کے مجاہد ہیں کشمیر کے جہادی ہیں. یہ سوات والے یہ وزیرستان والے یہ باجوڑ والے یہ مامند والے یہ کشمیر کے پہلے مجاہد ہیں. یہ سری نگر کو فتح کرنے والے یہ لوگ ہیں اور پنچ کے فاتح یہ لوگ ہیں. تم ان کو سمجھتے ہو یہ تمہارے ساتھی ہیں. یہ تو پاکستان کا سب سے پہلا جو فوجی دستہ ہے جو کشمیر میں داخل ہوا یہ قبائلی لوگ ہیں. یہ 10 لاکھ لوگ وہ پاکستان کے خلاف نہیں وہ تو خود ادھر بیٹھے بنو میں کہتے ہیں اگر دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے ہمیں سکون آ جائے. ہم تو اپنے گھروں میں بے سکون ہیں. ہماری دکانوں سے سودا لیتے ہیں ہمیں پیسے نہیں دیتے. ہم نئی گاڑی لے کے باہر نہیں نکلتے. باہر نکلتے تو ہم سے چھین کے لے جاتے ہیں. کہتے ہیں جتنا ہم ان سے دکھی کوئی اتنا اور دکھی نہیں. ان سے کوئی افغانستان کے مجاہدین کہتے ہیں وہ ہمارے بیٹے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہماری جانیں ان پہ نچھاور ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اور وہ ایک ہیں. وہ افغانستان والے مذمت کر رہے ہیں ان کی یہ اپنا نام طالبان رکھے بیٹھے. سارے اخبارات میں ان کی پڑھ لو وہ کہتے ہیں ہم ان کے اس عمل کے ساتھ نہیں جو یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور جن کا نام لیتے وہ بھی تمہیں نہیں مانتے. ہاں تمہیں ہندوستان مان رہا ہے. میں نے گزارش کی میں نے جنازے میں بات کی کہ کارروائیوں کی نوعیت پہ سمجھ آتی ہے کس نے کی. اس کاروائی پہ کافر خوش ہے کہ مسلمان یہ سارے کے اوپر خوش کون ہے. میں نے کہا کاروائیوں کا تو پتہ لگ جاتا ہے اور مسلمانوں کو خوشی ہو تو یہ مسلمانوں کی کاروائی ہے. اگر ہندو کو خوشی تو ہندو کی کاروائی ہے. پاکستان کا کوئی مسلمان کلمہ گو اور پاکستان چھوڑیں. سعودی عرب میں لوگ رو رہے ہیں. ترکی کے اندر پورا ایک شوق کا دن منایا ترکی کی حکومت نے کہ آج ایک دن جس طرح پاکستان میں غم ہے ایسے ترکی کے اندر اور مسلمان کوئی خوش نہیں اس کے اوپر. اس میں صرف تم خوش ہو. تو آج ہم اللہ کے بندے بن جائیں اور اس دہشت گردی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اور دہشت گردی کے خلاف لڑنے سے پہلے ہمیں نظریاتی طور پہ اس کو سمجھنا ہوگا منہج صاف کرنے ہوں گے. ناراض نہ ہونا میری باتوں سے. اس وقت پاکستان میں مسلمانوں کی اور عالم عرب کے اندر کھلی بات آپ سے کرتا ہوں چند لوگ ہیں جن کا منہج سلیم ہے درست ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہاں لڑنا کہاں نہیں لڑنا. ورنہ اکثر یہ ہیں حکمرانوں سے لڑنا یہ طاغوت ہے ان سے لڑنا اور ہر وقت
اور یہ ہماری سیاسی جماعتیں یہ جو رستہ عوام کو دے رہی ہیں گولی کا، لاٹھی کا، لڑائی کا، یہ خود اس کا موجب بن رہے ہیں، یہ خود اس فساد کا حصہ بن رہے ہیں۔ اور میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے متحد ہو جاؤ، نفرتیں ختم کر دو، اسلام کے لیے لڑائیاں بند کر دو، اسلام کے لیے کے نام پہ متحد ہو جاؤ، ورنہ